بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني الرشد وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج ہم جو ہے کچھ جملے بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ایک سبق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ نیا. اور چونکہ جلد سے یعنی شعبان کے اندر انشاءاللہ ہمیں پوری کتاب ختم کر کے پھر کرنا ہے, رمضان کے بعد نئی ترتیب انشاءاللہ. اور پھر گنتی بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. گنتی کو لے کر آیا ہے میں نے شیٹ اس کی, انشاءاللہ بنائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم الفاظ ہمارے پاس تو موجود ہے. اب ہم پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر ہمیں جملہ بنانا آنا چاہیے, ہے نا. چونکہ ہمارے حافظے کے اندر الفاظ بہت سارے الحمدللہ آ چکے. اب جو بہت ساری چیزیں ہم بولنا چاہتے ہیں ان کے لیے الفاظ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں ہم پھر بعد میں آفس میں گھر میں کہیں ضرورت پڑے تو مثلا مثال کے طور پر یہ صرف جو ہمارے حافظے میں جو الفاظ آلریڈی موجود ہیں, لیکن ہم صرف الفاظ ہونا کافی نہیں ہوتا ہے نا. صرف اینٹیں بکھری ہوئی ہوں اگر تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اینٹوں کو ترتیب سے اگر ایسا لگائیں کہ وہ اچھی خوبصورت دیوار بن جائے تو وہ اینٹوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اینٹ ہی ہے, یہ ایک طرح کی یہ جو الفاظ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر چند الفاظ, یہاں پر ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں. المسجد اور امام اور جدید اور حاضہ, یہ بکھرے ہوئے الفاظ ہیں. ان الفاظ کو ایسی ترتیب سے لگانے کا ہے کہ ایک اچھی سی دیوار لگے خوبصورت سی. ان اینٹوں کو ترتیب دینا ہے. المسجد, امام, جدید اور حاضہ, ان کو ایسی ترتیب سے رکھیے کہ ایک اچھا جملہ بنے, بامعنی جملہ بنے, میننگ فل سینٹینس بننا چاہیے ہمیں ہمارے لیے. جی کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ نہیں, جملہ غلط ہے. آپ دوبارہ بولیے کیسا کہا آپ نے؟ حاضل مسجد ہو. اوکے, تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم جملے سمجھ کے چلتے ہیں. تو ہم نے جب کہا کہ حاضل مسجد ہو, ہاں جملہ صحیح نہیں ہے. اور ہاں آپ بتائیے اب. اور کوئی ساتھی بتائیے. اور ایک اور آپ بتائیے. ہاں یہ صحیح جملہ ہے, یہ جملہ صحیح ہے. امام ھذا المسجد جدید. جملہ دیکھیے آپ خود جو ہے زبان پہ چلائیے اس کو ریڈ کر کے. امام ھذا المسجد جدید, کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ, ہے نا. ہم اس کو ریڈ کر کے اپنی زبان میں خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے نا, کیونکہ آپ کے ذہن میں جو آلریڈی ہے اس کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیے تو وہ لگے گا کہ نہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے جملے میں. لیکن جب صحیح جملہ اگر ہو, کھانا مثلا ایک کھانا خوب ٹیسٹی ہو اور ایک کھانا ایسی ہو ٹائم پاس والا, آپ دونوں کو کھائیں گے تو فرق محسوس ہوگا کہ واقعی یہ کھانے میں کچھ لذت ہے, لگ رہی ہے, کچھ محسوس ہو. تو ایک زبان کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے, جس طرح کھانے کا جملوں کا بھی ٹیسٹ ہے ہماری زبان میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہم جملوں کو زبان پہ چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ جس جملے میں کچھ گڑبڑ ہے, یہ جملہ صحیح ہے نا. تو کیا بننا چاہیے؟ امام ھذا المسجد جدید, یہ جملہ صحیح ہے. امام ھذا المسجد جدید. آپ نے ترجمہ صحیح بتایا تھا, آپ کے ذہن میں برابر تھا, وہ ترجمہ بالکل صحیح چل رہا تھا آپ کا, لیکن جو ہے نا ترتیب گڑبڑ تھی لفظوں کی. آپ سمجھ رہے تھے اس کو, بات کیا آپ نے یہ کہا کہ بات کیا چل رہی ہے جملے میں, آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ الفاظ جو ہے نا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے. میسج پہنچ گیا آپ کو الحمدللہ. تو الحمدللہ آپ نے ایک اسٹیپ جو ہے کراس کیا ہے, طے کیا ہے آپ نے. تو کم از کم ہم کو میسج تو مل گیا کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کم از کم میسج ملنا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم سے, اور ان الفاظ کو ہم اچھی ترتیب سے لگا دیں تو ایک اسٹیپ اور بھی ہے فارورڈ, اگلا قدم. تو الحمدللہ تو انہوں نے جو جملہ بتایا بالکل صحیح ہے. امام ھذا المسجد جدید. جی اب اس کو دیکھیے گا. المدرسہ اور باب اور مفتوح, یہ الفاظ ہمارے پاس ہے. آپ پھر دوبارہ بتائیے. جی باب المدرسۃ مفتوح, جملہ صحیح بتایا انہوں نے.
صحیح جملہ ان کا بالکل صحیح ہے جملہ, یہ جملہ صحیح ہے. اب دیکھیے آپ نے سینس کیا اس کو, اب صحیح. باب المدرسہ تو نہیں پڑھیں گے, صرف ایک غلطی مائنر, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. باب المدرسہ پڑھیں گے ہم اس کو. کیا پڑھیں گے ہم؟ باب المدرستی مفتوح. باب المدرسہ تو مفتوح نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں. جب کا کے والے جملے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح پڑھا جاتا ہے, باب المدرستی اسکول کا دروازہ, باب المسجد ہے نا, ولد الرجل, تو اس میں جو ہے نا زیر پڑھتے ہیں ہمیشہ آخر میں, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. الحمدللہ آپ نے لیکن جملہ صحیح کہا. تو باب المدرسۃ مفتوح, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ باب المدرسۃ مفتوح, مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. باب المدرسۃ مفتوح, اسکول کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ جملہ بالکل صحیح بنایا آپ نے, سینس کیا اس کو صحیح. نمبر 3 کا جملہ جو ہے یہ میں نے بس صحیح جملے لکھے ہوئے ادھر, میں فیس بک پر شیٹ آپ کے لیے وہ کروں گا تو پھر آپ اس کو ریکارڈ کے لیے رکھیے گا. نمبر 3 کا جملہ السیارہ اور مفتاح اور البیت اور فی, یہ جملہ آپ ٹرائی کیجئے گا. ہاں جملہ صحیح ہے. مفتاح السیارتی, مفتاح السیارتی, پھر ترجمہ کیا ہے آپ بتائیے ترجمہ. ہاں مفتاح السیارتی فی البیت, مفتاح السیارہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے مفتاح البیت فی السیارہ, دونوں بھی امکانات ہیں یہاں پر, اور دونوں بھی جملے صحیح ہو جائیں گے کہ گھر کی چابی گاڑی میں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مفتاح السیارتی فی البیت تو اس کا ترجمہ ہوگا گاڑی کی چابی گھر میں ہے. لیکن اگر ہم کہہ دیں مفتاح البیت فی السیارہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر کی چابی گاڑی میں ہے, اور دونوں ہی جملے صحیح ہیں, ٹھیک ہے, دونوں جملے صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد فاطمہ اور المطبخ اور فی اور جالستن, آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اس جملے کو, فاطمہ اور المطبخ اور فی اور جالستن. فاطمہ جالستن فی المطبخ, جملہ صحیح ہے ان کا, آپ ٹرائی کیجئے, کوئی اور ساتھی ٹرائی کرے. فی المطبخ فاطمہ جالستن, اور آپ بھی اس کے لیے صحیح کہا, انہوں نے صحیح کہا تھا جملہ, جملہ صحیح. فاطمۃ جالست فی المطبخ, فاطمۃ, اگر ہم کنفیوز کریں تو آپ کنفیوز نہ ہوں, آپ کانفیڈنٹلی بولیں کہ بالکل یہی صحیح ہے نا, ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹیسٹ کریں اپنی زبان پہ, اس کو چلائیں جملے کو, اور چیک کریں کہ بھی یہ جملہ صحیح چل رہا ہے, یہ تو بالکل ہلنے کی ضرورت نہیں اگر ہم آپ کو کنفیوز کر دیں تو, ہے نا. تو فاطمۃ جالست فی المطبخ, کیا جملہ بنا ہمارا؟ فاطمۃ جالست فی المطبخ, فی المطبخ, فاطمہ کہاں بیٹھی ہے؟ کچن میں, فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے کچن میں. نمبر 5 کا جملہ ہے, آپ ٹرائی کیجئے گا دوبارہ. ابن الطبیب مریض, جملہ صحیح ہے ان کا, جملہ صحیح ہے, آپ بھی ٹرائی کیجئے. صحیح ہے جملہ, جملہ صحیح ہے. ابن الطبیب مریض, جملہ صحیح ہے. ابن الطبیب مریض, کیا مطلب ہے جملے کا؟ ڈاکٹر کا بیٹا بیمار ہے. ابن الطبیب مریض, ڈاکٹر کا بیٹا بیمار ہے. نمبر 6 کا جملہ المدیر اور مکتب اور انا اور فی, آپ بتائیے اس جملے کو. آپ المدیر اور مکتب اور انا اور فی ترتیب دیجئے ان کو, اور ہر ساتھی اپنے ذہن میں ترتیب دے دے اس کو, تاکہ اگر غلطی ہو جائے تو دوسرا ساتھی پھر بتائے. اور کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, آپ ٹرائی کیجئے. انا فی مکتب المدیر, کیا ہوگا جملہ؟ انا فی مکتب المدیر, انا فی مکتب المدیر, اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں, میں مدیر کے آفس میں ہوں. انا فی مکتب المدیر, میں مدیر کے آفس میں ہوں. جی, اس کے بعد جو ہے الساعہ اور جمیلتن اور ہذہ, آپ ٹرائی کیجئے گا اس جملے کو. ہذہ الساعۃ جمیلتن, ہذہ الساعۃ جمیلتن, کیا مفہوم ہے اس کا؟
یہ گھڑی خوبصورت ہے. هذه الساعة جمیلة, یہ گھڑی خوبصورت ہے. اس کے بعد جو ہے نا وسخن, آپ ٹرائی کیجئے گا جملہ وسخن اور الحمام اور ہذا اور جدن. حاضل حمام وسیق جدا. اور کوئی ساتھی آپ ٹرائی کیجئے گا. هذا الحمام وسخ جدا. بالکل وہی بات ہے جو انہوں نے کہی. دو جو انہوں نے بھی صحیح کہا, آپ نے بھی صحیح کہا. انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا جو آپ نے کہا, اور جملہ صحیح ہے. هذا الحمام وسخ جدا. هذا الحمام وسخ جدا. کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ یہ حمام جو ہے بہت گندا ہے. یہ حمام بہت گندا ہے. هذا الحمام وسخ جدا, یہ باتھ روم بہت گندا ہے. نمبر 9 پر آپ چیک کیجیے اس جملے کو. فصل اور الطالب الجدید اور فی, جملہ صحیح ہے ان کا. الطالب الجدید فی الفصل, جملہ صحیح ہے جی, صحیح ہے. الطالب الجدید فی الفصل, الطالب الجدید فی الفصل, الفصل ہو جائے گا, وہ الفصل ہو جائے گا. الطالب الجدید فی الفصل. اس کے بعد نمبر 10 کا جملہ دیکھیے. الطویل اور الرجل اور اینہ اور ذالک, آپ چیک کیجیے جملے کو جی. ہاں بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹرائی کیجیے اس کو, چلائیے اپنی زبان پر. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اور ساتھی آپ ٹرائی کیجیے گا اس جملے کو, آپ بتائیے. ہاں انہوں نے جو ہے نا آگے پیچھے کیا تھا طویل اور رجل کو, ہے نا, تو یہ جملہ صحیح ہے. این ذالک الرجل, این ذالک الرجل الطویل, ایسا نہیں ہوگا. این ذالک الطویل الرجل, ایسا نہیں ہوگا. الرجل الطویل, آپ نے الطویل کو پہلے کہہ دیا اور رجل کو بعد میں, تو وہ غلط ہو جائے گا. تو جملہ ہوگا این ذالک الرجل الطویل, این ذالک الرجل الطویل. کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ وہ لمبا آدمی ہاں کہاں ہے, کہاں ہے نا. این ذالک الرجل الطویل, کہاں سے, تو من این آ جائے گا پھر, ٹھیک ہے. تو این ذالک الرجل الطویل, وہ لمبا آدمی کہاں ہے, کہاں ہے, کہاں ہے. من اگر لگا دیں گے تو من این ہو جائے گا, تب ہم کہیں گے من این, کہاں سے ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس ان الفاظ کو دیکھیں. واقفتن اور السیارہ اور الشارع اور فی, جملہ صحیح ہے ان کا, جملہ صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے جملہ ان کا. انہوں نے کہا السیارہ, کیا کہا انہوں نے کیا؟ السیارۃ واقفۃ فی الشارع, یہ جملہ بالکل صحیح ہے. السیارۃ واقفۃ فی الشارع, گاڑی سڑک پر کھڑی ہے. السیارۃ واقفۃ فی الشارع, گاڑی سڑک پر یا روڈ پر کھڑی ہے. نمبر 12 کا جملہ دیکھیے گا, آپ ہی دیکھیے اس کو, اس جملے کو. جملہ صحیح ہے, یہ جملہ صحیح ہے بھائی کا جی, بالکل صحیح ہے جملہ, جملہ صحیح ہے. کیا کہا انہوں نے, کون سا جملہ کیا کہا انہوں نے؟ قدیمۃ جدا, جملہ صحیح ہے. هذه السيارة قدیمۃ جدا, هذه السيارة قدیمۃ جدا, یہ گاڑی بہت پرانی ہے, یہ گاڑی بہت پرانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے السیارہ اور جالسن اور فی اور آپ کوشش کیجئے جملے کی, آپ کوشش کیجئے جملے پر. ہاں جملہ صحیح ہے ان کا, لگ رہا ہے صحیح, جملہ صحیح ہے. ہاں جملہ صحیح ہے. کیا کہا انہوں نے, کیا جملہ کہا انہوں نے, جملہ کیا کہا انہوں نے, ریپیٹ کیجئے گا. کوئی دوسرا ساتھی اور ریپیٹ کرے, آپ ریپیٹ کیجئے. ہاں کیا جملہ کہا انہوں نے, السائق جالس فی السیارۃ, السائق جالس فی السیارۃ. کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ السائق کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے, ڈرائیور. تو السائق جالس فی السیارہ, ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے,
ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. السائق جالس فی السیارہ. السائق جالس فی السیارہ. ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہے. اس جملے کو آپ چیک کیجئے گا. المسجد اور انا اور فی اور الان اس کو ترتیب دیجئے آپ. انا فی المسجد الان. جملہ صحیح ہے ان کا؟ جی صحیح ہے. جملہ صحیح ہے؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے الان انا فی المسجد. ہاں دونوں صحیح ہے. ان کا جملہ بھی صحیح ہے اور الان کو اگر ہم پہلے رکھیں یہ لاسٹ میں رکھے دونوں صحیح ہے. تو دونوں طور پر جملے صحیح ہے. تو ہم کہیں گے انا فی المسجد الان یا الان انا فی المسجد. تو الان کو شروع اور اخیر دونوں میں لگایا جا سکتا ہے. تو ہم کہیں گے الان انا فی المسجد یا انا فی المسجد الان یا انا الان فی المسجد. بیچ میں بھی لگا سکتے ہو اس کو, بیچ میں بھی لگا سکتے ہو اس کو. ٹھیک. اس کے بعد ہے الفندق اور امام اور المسجد اور ھذا. آپ چیک کیجئے گا ان جملوں کو. جملہ صحیح ہے ان کا؟ صحیح ہے. آپ ریپیٹ کیجئے جملے کو. هذا المسجد امام الفندق. ہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ھذا الفندق امام المسجد. تو دونوں امکان ہے اس جملے میں, دونوں امکان ہے اس جملے میں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ھذا الفندق امام المسجد تو اس جملے کا مفہوم کیا ہوگا؟ ھذا الفندق امام المسجد. یہ ہوٹل ہاں مسجد کے سامنے. ہاں اگر ہم یوں کہیں کہ ھذا الفندق امام المسجد تو اس کا مطلب ہوگا یہ ہے ہوٹل مسجد کے سامنے ہے. اور اگر ہم کہیں ھذا المسجد امام الفندق تو ہوگا کہ یہ مسجد جو ہے ہوٹل کے سامنے ہے. تو دونوں امکان ہے اس جملے کے اندر گویا, اور دونوں بالکل صحیح ہے. نمبر 16 کا جملہ دیکھیے, چھوٹا سا ہے, آپ چیک کیجئے گا اس جملے کو. الطبیب فی الغرفتی. الطبیب فی الغرفتی. جملہ صحیح ہے. کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کمرے میں ہے. ہاں الطبیب فی الغرفتی. ڈاکٹر کہاں ہے؟ کمرے میں ہے. ڈاکٹر کمرے کے اندر ہے. اس کے بعد ہے اس جملے کو آپ چیک کیجئے گا. نظیف اور ھذا اور جداً اور المستشفی. ھذا المستشفى نظیف جدا. جملہ صحیح ہے ان کا؟ صحیح ہے جملہ؟ بالکل صحیح ہے جملہ. ھذا المستشفى نظیف جدا. ھذا المستشفى نظیف جدا. مفہوم کیا ہے اس کا؟ ترجمہ کیجئے. یہ ہاسپٹل ہاں بہت صاف. جی یہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا ہے. ھذا المستشفى نظیف جدا. یہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا ہے. آخری جملہ ہے ہمارے پاس عندہ اور الطبیب اور الممرض. آپ چیک کیجئے ان الفاظ کو. الطبیب عند الممرضہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الممرضۃ عند الطبیب. یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم کہیں گے الممرضۃ عند الطبیب. الممرضۃ عند الطبیب. نرس کہاں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہے. الممرضۃ عند الطبیب. تو یہ الحمدللہ آپ نے کیونکہ الفاظ کو صحیح ترتیب سے لگانا بھی ایک جو ہے صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے نا جملوں کو سمجھ رہے تبھی ان کو صحیح لگا رہے. تو سب سے پہلے انسان جو ہے نا مفہوم کو سمجھتا ہے اس کے پہلے کہ یہ الفاظ کیا معنی دے رہے ہیں ہمیں. جب الفاظ پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا اپنے دماغ سے پھر ترتیب دیتا ہے لفظوں کو کہ بھی یہ بات ہو رہی ہے تو یہ جملہ ایسا ہی بننا چاہیے پھر تو. اور یہ جو ہے نا اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا چیزوں کو سمجھ رہا ہے, لفظوں کو سمجھ رہا ہے اور جملوں کو سمجھ رہا ہے. یہ صلاحیت ہے انسان کی. گنتی دیکھیے گا, آج گنتی دیکھتے ہیں. نمبر ہے نا, گنتی بہت ضروری ہے ہمیں. گنتی یاد رکھنا, 10 تک گنتی ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے. گنتی اگر 10 تک مضبوط یاد ہے تو آگے بہت سہولت ہو جاتی ہے. پھر 100 اور 1000 تک آپ جو ہے نا آسانی سے بول سکتے ہیں. لیکن 10 تک ہی جو کنفیوز اگر ہو جائے آپ تو آگے گڑبڑ ہوتی رہے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے, دیکھیے گنتی یہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. سب کو معلوم ہے ایک کو کیا کہتے ہیں ہم. یہ دیکھیے ہم نے اس میں کلر بھی ڈالے ہوئے ہیں جو آپ کے ڈفرینٹ کلرز بھی ہیں. کلر ڈفرینٹ کلرز ہیں کہ نہیں اس میں. واحد کے اندر کون سا کلر ہے بتائیے؟ کلر کا نام احمر ہے. اور اثنان اس کے اندر کون سا کلر ہے؟ اخضر ہے. نمبر 2 میں کون سا کلر ہے؟ ہاں. نمبر 3 میں کون سا کلر ہے؟ اسود. نمبر 3 میں کون سا کلر ہے؟ اسود. نمبر 4 میں کون سا کلر ہے؟ ازرق. کون سا کلر ہے؟ ازرق. اور نمبر 5 میں کون سا کلر ہے؟ نہیں, احمر تو واحد میں ہو گیا تھا. احمر دونوں میں فرق ہے.
یہ اصل میں یہ ڈسپلے کا پرابلم ہے. یہ میرے پاس جو ہے نا یہ دیکھیے گا, Orange है. ہاں یہ ڈسپلے کا پرابلم ہے. یہ اورنج ہے, یہ برتقالی برتقالی, یہ جو ہے نا ڈسپلے کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس دیکھیے گا یہ ڈسپلے کا پرابلم ہے شاید. اینی وے اس کو وہ کچھ کریں گے, اس کے کانفیگر کریں گے اس کو انشاءاللہ, بتائیں گے عدنان بھائی کو. تو یہ اورنج کلر ہے. اورنج کلر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ برتقالی. نمبر 6 پر کون سا کلر ہے؟ ازرق نہیں ہے. ازرق تو یہاں پر ہو گیا تھا ہمارا, یہ ازرق ہو گیا تھا ہمارا. یہ کون سا کلر ہے؟ بنفسجی ہے نا, بنفسجی کہیے اس کو. پرپل کلر ہے نا, پرپل جو ہے نا جی, یہ ارجوانی. تو بہرحال یہ قریب قریب کلر ہے. ارجوانی اور بنفسجی دونوں ذہن میں رکھیں, دونوں بول دیں اس کو, اس ٹائپ کے شیڈ کو. ہلکے اس پر ڈسپلے صحیح نہیں ملتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو اس کو ارجوانی یا بنفسجی دونوں الفاظ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 7 پر کون سا کلر دیکھیے؟ نہیں, یہ دیکھیے اس کا بھی پرابلم ہے. یہ دیکھیے بنی ہے میرے پاس کلر, لیکن وہاں پر اسود ہو گیا جا کر, تو کچھ گڑبڑ ہے کل اس کے اندر, میرا خیال ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا بنی کلر ہے میرے پاس. اس کے بعد جو ہے نا ثمانیہ میں کون سا کلر ہے؟ پنک کلر ہے. پنک کلر کو کیا کہتے تھے ہم؟ وردی. پنک کلر کا ڈسپلے آ رہا ہے صحیح, یہ تو بالکل ہی خراب ہو گیا. سبا جو ہے نا بنی جو ہے اسود بن گیا اس میں. تو اس کے بعد جو ہے تسعہ کے اندر کون سا کلر ہے؟ تسعہ ذہبی. تسعہ کے اندر کون سا کلر ہے؟ ذہبی, گولڈ کلر ہے, گولڈ کلر ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ذہبی. عشرہ کے اندر کون سا کلر ہے؟ ہاں اصفر. کون سا کلر ہے ہمارے پاس؟ اصفر, یلو, پیلا کلر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور صفر, صفر کون سا کلر ہے؟ وہی احمر. ٹھیک ہے, تو عدد, العدد, عدد یا اعداد, اردو میں بھی کہتے ہیں عدد اور اعداد سیم. تو دیکھتے ہیں, ایک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. ایک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. دو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اثنان یا اثنین دونوں کہتے ہیں. اثنان یا اثنین, ہم نے اثنان لکھ دیا ہوا ہے. اب اثنین بھی اور اثنان بھی, کوئی حرج نہیں, کچھ بھی. 1 2 3 ہوتا تو 1 2nd 3rd 4. ہاں واحد سے واحد الاول آئے گا, اس کو بعد میں بتائیں گے جب یہ ذہن بیٹھے گا. تو ہم درس پڑھتے ہیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے الدرس الاول, اثنین سے الدرس الثانی, ثلاثہ سے الدرس الثالث, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو ہم سبق جو پڑھتے ہیں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ, ہے نا. بہرحال اس کو بتا دیں گے. تو دو کو کہتے ہیں ہم اثنان یا اثنین, دو کو اثنان یا اثنین دونوں کہتے ہیں. اسی طرح ثلاثہ, ثلاثہ, تھری, تھری کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. عربی میں لکھا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ثلاثہ. ٹھیک ہے, تین کو. چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربعہ. چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربعہ, اربعہ. پانچ کو کیا کہتے ہیں؟ خمسہ, خمسہ. پانچ کو کہتے ہیں ہم خمسہ. چھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. چھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. اور سات کو کیا کہتے ہیں؟ سبعہ, سبعہ. جی. آٹھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثمانیہ. آٹھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثمانیہ. اور نو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تسعہ. نو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تسعہ. یہ لگا ہوا عین کی آواز نکالنا, اس اسٹائل میں انگلش میں لکھا جاتا ہے تسعہ. ٹھیک ہے, عین کی آواز نکالی جاتی ہے اس سے. اس کے بعد جو ہے نا 10, 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ 10 کو عشرہ. تو ایک کو کہتے ہیں ہم واحد. ایک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. دو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اثنان یا اثنین, اثنان یا اثنین. ٹھیک ہے, دو یاد ہے. تین کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربعہ. چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربعہ. پانچ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خمسہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ خمسہ. چھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. چھ کو کیا کہتے ہیں؟ ستہ. اور سات کو کیا کہتے ہیں؟ سبعہ. سات کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سبعہ, سبعہ. آٹھ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثمانیہ. کیا کہتے ہیں ہم آٹھ کو؟ ثمانیہ. نو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تسعہ. نو کو کیا کہتے ہیں؟ تسعہ. اور 10 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عشرہ. عشرہ. اگر 10 تک ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے تو آپ کو یہ سمجھے کہ 1000 تک یاد ہو گیا. تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیں گے اور آپ دوڑنے لگیں گے گنتی میں انشاءاللہ.
جی احد عشر کہتے ہیں، احد عشر یا احد عشر، ٹھیک ہے، واحد عشر نہیں کہیں گے، واحد اشر نہیں واحد عشر نہیں بلکہ احد عشر یا احد عشر کہیں گے، احد اشر احد عشر یا احد عشر، ٹھیک ہے، بعد میں آگے ویسے ہی چلے گا، اتنا عشر، ثلاثہ عشر، یونٹ پہلے رکھتے پھر 10 رکھتے ہاں تو وہ ایزی ہو جائے گا، صرف یہ 10 تک۔ تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کو صحیح کون سی یاد ہے، جہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہو اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ یاد ہے؟ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کو 10 تک ریپیٹ کیجیے آپ۔ واحد ہم۔ اثنين ثلاثة أربعة خمسة تسعة ستہ، خمسہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ ستہ، خمسہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ ستہ آنا چاہیے، ہاں، اس کے بعد ستہ کے بعد أربعة نہیں، ستہ کے بعد سین سے ہی وہ بھی آئے گا، سبعہ، جی، ثمانية ہاں تسعة ہاں، 10 عشرہ، کیا آ رہا ہے؟ عشرہ۔ آپ ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے دیجئے، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 عشرہ۔ آپ بھی ریپیٹ کیجئے ایک مرتبہ، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ آپ ریپیٹ کیجئے، واحد اثنين ہم۔ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 عشرہ۔ آپ بھی ریپیٹ کیجئے ایک مرتبہ، عشرہ۔ الحمدللہ سبھی ساتھیوں کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم 6 کو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ نہیں، ستہ۔ اب گڑبڑ یہاں یہی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہم گڑبڑ کہاں کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں گڑبڑ ہوتی ہے اس کو وہ اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ گڑبڑ کہاں کر رہے ہیں۔ جب تک ہم پوچھیں گے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اب غلطی کی تو لازماً اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم نے 6 کو کیا کہا ابھی، اب اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے ہم کو؟ 6 کو، اور 9 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اب ان دونوں کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں عام طور پر۔ 6 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ، اور 9 کو کیا کہتے ہیں؟ تسعہ۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، ستہ اور تسعہ میں، ستہ اور تسعہ، حالانکہ کنفیوژن کا کوئی مسئلہ نہیں کنفیوژن کا، تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ 5 کو کیا کہا ہم نے؟ خمسہ، اور 7 کو کیا کہا ہم نے؟ سبعہ، اور 4 کو کیا کہا ہم نے؟ اربعہ، اور 8 کو کیا کہا ہم نے؟ ثمانیہ۔ فوراً ایسا نہیں کہ ترتیب سے چلے، ہے نا، ترتیب کو بگاڑ کے ذہن میں آنا چاہیے گنتی، تبھی جو ہے نا اچھی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ٹھیک ہے، تو ستہ اور تسعہ کو دماغ میں رکھیے گا۔ آج کا سبق جو ہے نا آج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ایکسرسائز تو بہت ہے لیکن سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا اس کے پہلے؟ ہم نے پڑھا تھا جی 19 کو کہتے ہیں ہم تسعہ عشر۔ کیا کہیں گے ہم 19 کو؟ تسعہ عشر یا تاسع عشر۔ 19 تو تاسع عشر، اور 19 تسعہ عشر ہے نا، اور تاسع عشر۔ سر اس کی ایکسرسائز میں جو ہے جی سامونو کی سے جی سامونو حاضل کتاب کم ثمن قیمت کو، پرائس کو، ثمن کا مطلب پرائس۔ پرائز جی سبق کو پڑھ لیتے ہیں، اگر کچھ وقت بچ جائے تو اس کی تمارین دیکھ لیں گے، ہے نا۔ تو ہم پیج نمبر آج جو سبق پڑھ رہے ہیں الدرس الدرس العشرون پڑھیں گے آج، ہے نا، یا سر میہ و تسعہ 109۔ ہم نے الدرس التاسع عشر پڑھ لیا ہوا ہے، اوکے۔ کیا سر پیج نمبر ہے ہمارا 109۔ کون سا پیج نمبر ہے یہ دیکھیے گا آپ۔ 100 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ 100، اور 1000 کو کیا کہتے ہیں؟ 1000 کو الف۔ الف، الف نہیں کہیں گے ہم، الفن کہیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 منز، ٹھیک ہے۔ تو ہم پیج نمبر 109 پر ہے، 109 پر ہے۔ آپ کوئی ساتھی پڑھے اس کو؟ الدرس العشرون جی لیسن نمبر 20 الدرس العشرون۔ جی لیلا جی یا سلمہ آفی فصلی کا طالبات افی فصلی کی، آفی فصلی کی ہاں طالبات من السین والیابان جی سلمہ نعم فی فصلنا ہاں 5 طالبات من السین و 4 طالبات من الیابان و 8 طالبات من اندونیشیا صحیح۔ لیلا وفی فصلنا وفی فصلنا وفی فصلنا ہاں 3 طالبات من الہند ہوں 6 طالبات من الفلبین و 7 طالبات من ترکیہ من ترکیہ سلمہ
हम्म। कम अख्तल्लाका लकी लकी कम उख्तन लकी लकी उख्तल्लाकी हाँ कम उख्तल्लाकी या लैला लैला फी तलात ली ली तलातु हाँ अखवातिन अखवातिन सलमा व कम अखल्लाके हाँ लैला ली खमसतु इखवातिन हाँ सलमा लकी सलासु इखवातिन व खमसतु इखवातुन इखवातिन जी लैला नाम व कम अखान अखन अखन व उख्तन उख्तल्लाके लकी उख्तल्लाके सलमा ली अरबातु इखवातिन हाँ। व अरबाउ अखवातिन लैला ली जमीलतु अस्माहा ली जमीलतुन इसमुहा ली जमीलतु जमीलतुन जमीलतुन इसमुहा खतीजा हाँ लाहा हाँ समानतु समानियतु समानियतु इखवातिन हाँ। समानी अखवातिन हाँ देखिए मैं इसको एक मरतबा मैं भी रीड करता हूँ, आप देखिएगा कैसे पढ़ा जाता है उसको। लैला ने कहा, लैला और सलमा के दरमियान गुफ्तगू है। लैला ने कहा या सलमा, या सलमी नहीं पढ़िएगा, या जो है जब या के नीचे दो नुक्ते होते तो ये पढ़ते हैं, दो नुक्ते नहीं होंगे तो आ पढ़ेंगे हमेशा अरबी में, है ना। या के नीचे दो नुक्ते नहीं है ना, जैसे कि फ़ी के नीचे देखिएगा, फ़ी के नीचे दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं, है ना। ये ऐसे दो नुक्ते अगर होंगे तो ये पढ़ेंगे, अदरवाइज आ पढ़ेंगे उसको, ठीक है। या सलमा, ए सलमा, अ फ़ी फ़सली की तालिबातुम मिनस्सीन वल याबान, अ फ़ी फ़सली की तालिबातुम मिनस्सीन वल याबान। आप तर्जुमा कीजिए इसका। क्या तुम्हारी क्लास में कितने तालिबा नहीं, कितने नहीं बताओ जी बताएं। फी अफ़ी फ़सली के तालिबातुम क्या तुम्हारी क्लास में जी तालिबेल लड़कियां लेडीज हाँ तालिबात हैं, चाइना से हाँ। और जापान से हैं? क्या मतलब हुआ इस जुमले का? तुम्हारी क्लास में क्या पूछा उसने? लैला ने सलमा से क्या पूछा? तुम्हारी क्लास में चाइना और जापान से भी लड़कियां हैं? हाँ लैला ने क्या पूछा सलमा से? क्या तुम्हारी क्लास में जापान और चीन से ताल्लुक रखने जी ये पूछ रही है वो। अफ़ी फ़सली के तालिबातुम मिनस्सीन वल याबान। चूँकि हम आगे बढ़ चुके हैं तो अब हमने खुद से चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या तुम्हारी क्लास के अंदर, ऐ सलमा क्या तुम्हारी क्लास में चीन और जापान की तालिबात हैं, है ना, तालिबात हैं तुम्हारे क्लास के अंदर, चाइना और जापान की। तो सलमा ने कहा नाम फ़ी फ़सलिना खम्स तालिबातिम मिनस्सीन। दोबारा सुनिए, नाम फ़ी फ़सलिना खम्स तालिबातिम मिनस्सीन। क्या कह रही है, क्या जवाब दिया सलमा ने? नाम हाँ फी फसलिना हमें हमारी क्लास में जी खम्स खम्स तालिबातिम मिनस्सीन, खम्स तालिबातिम मिनस्सीन। हाँ खमसा और खम्स एक ही चीज़ है, खमसा या खम्स एक ही चीज़ है। 5 तालिबेल लड़कियां तालिबात हैं, तालिबात चाइना से हैं। हाँ। तो क्या कहा इसने, सिर्फ इस जुमले बताइए क्या कहा उसने? फ़ी फ़सलिना खम्स तालिबात मिनस्सीन। हाँ हमारी क्लास में हाँ 5 लड़कियां चाइना से हैं। जी उसने ये कहा नाम जी फ़ी फ़सलिना हमारी क्लास में खम्स तालिबात मिनस्सीन, खम्सो तालिबातिम मिनस्सीन, चाइना की 5 तालिबात हैं। और व अर्बअ तालिबातिम मिनल याबान, व अर्बअ तालिबातिम मिनल याबान। क्या कहा उसके बाद? 4 लड़कियां जो हैं 4 और 4 लड़कियां जापान की हैं। अल याबान यानी जापान, अस्सीन यानी चाइना। तो वह अर्बअ तालिबातिम मिनल याबान, और 4 तालिबात कहाँ की हैं? जापान की। व समानी तालिबात मिन इंडोनेशिया। इसमें क्या बात कही इन्होंने? और 8 तालिबात कहाँ की हैं? इंडोनेशिया की। व समानी तालिबात मिन इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की 8 तालिबात हैं। फिर लैला ने पूछा, लैला ने कहा वफ़ी फ़सलिना, लैला ने कहा वफ़ी फ़सलिना सलासु तालिबातिम मिनल हिंद। लैला ने क्या कहा इस जुमले में? क्लास में काफी फसलिना हमारी क्लास में 3 तालिबात जो हैं वो इंडिया से। हाँ लैला ने कहा वफ़ी फ़सलिना सलासु तालिबात मिनल हिंद, और हमारी क्लास में हिंदुस्तान की कितनी तालिबात हैं? 3 तालिबात हैं। हिंदुस्तान की कितनी तालिबात हैं हमारी क्लास में? 3 तालिबात हैं। व 6 तालिबात मिनल फ़िलिपीन, व 6 तालिबात मिनल फ़िलिपीन, और 6
اور 6 طالبات کہاں کی ہیں؟ فلپین کی ہیں، فلپائن کی ہیں. فلپین کی کتنی ہیں؟ 6 ہے، 6 ہیں. وسبع طالبات من ترکیہ، اور 7 لڑکیاں جو ہیں وہ ترکی اور 7 طالبات کہاں کی ہیں؟ ترکی کی ہے، ٹرکی کی ہیں. ترکیہ یعنی ٹرکی، ٹرکی کو عربی میں کہتے ہیں ترکیہ. چین کو کہتے ہیں الصین، جاپان کو کہتے ہیں الیابان، ہے نا. کنٹریز کے نام یاد رکھنا چاہیے ہم نے. اس کے بعد سلمہ نے کہا، پوچھا کم اختن لکی یا لیلا، آپ بتائیے کیا پوچھ رہی سلمہ. سلمہ نے کیا پوچھا؟ کم اختن لکی یا لیلا. کیا پوچھا سلمہ نے؟ ہاں، کم اختن لکی یا لیلا کیا پوچھ رہی ہے یہ؟ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ نہیں، اور کوئی ساتھی بتائے تمہاری کتنی بہنیں پوچھ رہی ہے وہ. کم اختن لکی یا لیلا. سلمہ نے کیا پوچھا؟ کم اختن لکی یا لیلا، اے لیلا تمہاری کتنی بہنیں ہیں. اگر وہ پوچھے کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں تو کیا بننا چاہیے؟ کم اخن بننا چاہیے. کم اخن کہیں گے. پھر تمہارے کتنے بھائی ہیں تو کیا کہیں گے؟ کم اخن. لیکن تمہاری کتنی بہنیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ کم اختن. اخت اور اخ، اخت اور اخ. تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ لی ثلاث اخوات. کیا جواب دیا لیلا نے؟ لی ثلاث اخوات. ہاں، میری 3 بہنیں ہیں. میری 3 بہنیں ہیں. لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. پھر سلمہ نے پوچھا وکم اخن لکی. کیا پوچھ رہی ہے سلمہ؟ اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ وکم اخن لکی، وکم اخن لکی، اور تمہاری کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ لی خمسۃ اخوۃ. لی خمسۃ اخوۃ. کیا جواب دیا؟ 5 بھائی ہیں. میرے کتنے بھائی ہیں؟ 5 بھائی ہیں. لی خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں. پھر سلمہ نے پوچھا لکی ثلاث، لکی سلمہ نے کہا، لیلا نے کہا، سلمہ نے کہا لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوا. کیا کہا اس نے؟ سلمہ نے کیا کہا؟ پھر ریپیٹ. تمہارے 3 بہنیں ہیں، ہاں 5 بھائی ہیں. ہاں، سلمہ نے کیا کہا؟ لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوۃ. کیا کہہ رہی ہے سلمہ؟ سلمہ نے کیا کہا؟ لکی ثلاث اخوات. ہاں، ثلاث مطلب 3، ثلاث کا مطلب 3. تمہارے 3 اخوات، تمہارے 3 بہنیں ہیں. ہاں، وہ خمسۃ اخوا، اور 5 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں. اور 5 بھائی ہیں. تو سلمہ نے کہا لکی ثلاث اخوات، تمہاری 3 بہنیں ہیں. وخمسۃ اخوۃ، اور 5 بھائی ہیں، اور 5 بھائی ہیں. 2 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ 2 کو اثنین، ہے نا. ایسی گنتی کر کے نہیں شمار کرنا چاہیے ہم نے، بلکہ فوراً مائنڈ سے ریڈ کرنا چاہیے. اور 6 کو کیا کہا تھا ہم نے؟ 6 یاد رکھنا چاہیے. اور 9 کو بھی کیا کہا تھا ہم نے؟ 9 کہا تھا. اور 10 کو کیا ہے؟ 10. ٹھیک ہے. لیلا نے پوچھا، پھر لیلا نے کہا کہ نعم وکم. ہاں، لیلا نے کیا کہا؟ نعم، جی مجھے جو ہے نا 3 بہنیں، میری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہے. پھر وکم اخن و اختن لکی. وکم، اب لیلا نے کیا پوچھا؟ وکم اخن و اختن لکی. کیا پوچھ رہی ہے لیلا؟ ہاں، وکم اخن و اختن لک. تمہارے کتنے بھائی اور کتنے؟ ہاں، وکم اخن و اختن لک. اب ہاں، تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں؟ وکم اخن و اختن لکی، اور تمہارے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ تو سلمہ نے جواب دیا لی اربعۃ اخوہ. لی اربعۃ اخوۃ. کیا کہا سلمہ نے؟ 4 بھائی ہیں. ہاں، لی اربعۃ اخوہ، میرے 4 بھائی ہیں. لی اربعۃ اخوہ، میرے کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں. و اربع اخوات، اور کتنی بہنیں ہیں؟ اور 4 بہنیں ہیں، اور 4 بہنیں ہیں. پھر لیلا نے کہا لی زمیلتن. زمیل کس کو کہتے ہیں؟ زمیل. اور زمیلتن کس کو کہتے ہیں؟ سہیلی. جی، زمیل کا مؤنث ہے زمیلہ، کلیگ کو، سہیلی کو، فرینڈ کو. تو لی زمیلتن اسمہا خدیجہ. لیلا نے کیا کہا؟ لی زمیلتن اسمہا خدیجہ. کیا کہا لیلا نے؟ میری ایک دوست ہے، ہاں اس کا نام خدیجہ. جی، میری ایک سہیلی ہے، اس کا نام خدیجہ ہے. اس کے بارے میں بتا رہی وہ لہا ثمانیۃ اخوہ. لہا ثمانیۃ اخوہ، اس نے کہا کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کا نام خدیجہ ہے. اور لہا ثمانیۃ اخوہ. کیا کہا؟ اس کے 8 بھائی ہیں. اس کے 8 بھائی ہیں. لہا
ثمانیت اخوہ و ثمانی اخوات، اور 8 ہی بہنیں ہیں، اور 8 ہی بہنیں ہیں. لہا ثمانیت اخوہ، اس کے 8 بھائی ہیں. و ثمانی اخوات، و ثمانی اخوات. جی تو یہ جو ہے نا گنتی ہے. یہ اگر سر یہ کہنا ہو کہ ہم 5 بھائی ہیں، نحن خمس اخوہ، نحن خمسۃ اخوہ، نحن خمسۃ اخوہ، ہم 5 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے گا فی بیتنا 3 غرف، کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ فی بیتنا 3 غرف. 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. فی بیتنا 3 غرف، غرفتن کی جمع غرف، غرفتن کی جمع غرف. غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ روم کو کہتے ہیں. تو فی بیتنا 3 غرف کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ 3 کمرے ہیں. ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ 3. ہمارے گھر میں کتنے ہیں؟ 3 غرف ہیں. 3 غرف ہیں. نمبر 2 پر ہے فی الجامعہ 10 حفلات. حافلات بس کو کہتے ہیں. حافلہ کیا کہتے ہیں؟ بس کو. عمرے کی جو بسیں جاتی ہیں ان کو حافلات کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا لکھا ہوا. تو حافلت ان کا مطلب بس. فی الجامعۃ 10 حافلات. فی الجامعۃ 10 حافلات کیا ہے یہ؟ یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں. فی الجامعۃ 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں. فی هذه المدرسہ 8 مدرسات. فی هذه المدرسہ، آپ بتائیے فی هذه المدرسہ 8 مدرسات. اس اسکول میں جی 8 ٹیچر ہیں. ہاں، اس اسکول میں کتنی ٹیچرز ہیں؟ 8 فیمیل لیڈیز ٹیچرز ہیں. مدرسات 8 لیڈی ٹیچرز ہیں. عباس لہو 7 بنات. عباس لہو 7 بنات. عباس کے 7 بیٹیاں ہیں. ہاں، عباس کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 7. عباس لہو 7 بنات. عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. فی بیتنا، فی بیتنا 9 دجاجات. دجاج کی جمع دجاجات. فی بیتنا 9 دجاجات. کیا مطلب ہے اس کا؟ فی بیتنا 9 دجاجات. ہمارے گھر میں ہاں 9 9 دجاجات مرغیاں ہیں. ہاں فی بیتنا، ہمارے گھر میں 9 دجاجات. کتنی مرغیاں ہیں؟ 9 مرغیاں ہیں. فی الجامعۃ 5 کلیات. فی الجامعۃ 5 کلیات. یونیورسٹی میں ہاں 5 کالج ہیں. ہاں فی الجامعۃ 5 کلیات. کلیہ کا مطلب کالج. ٹھیک ہے. جامع ہے نا کلیہ. کلیت الطب، کلیت الہندسہ ہم نے پڑھا ہندسہ. تو فی الجامعۃ 5 کلیات. جی شعبہ عربی کا لفظ ہے. فیکلٹی شعبہ بھی کہتے ہیں. شعبہ جی عربی ہی کا لفظ ہے. تو فی الجامعۃ 5 کلیات، یونیورسٹی میں 5 کلیہ ہیں، 5 فیکلٹیز ہیں یا کالجز ہیں. فی المستشفیٰ 10 طبیبات و 4 ممرضات. فی المستشفیٰ 10 طبیبات. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹر ہیں اور 4 نرس ہیں. 4 نرسز ہیں. طبیبات فیمیل ڈاکٹرز ہیں، ہے نا. تو فی المستشفیٰ 10 طبیبات، ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹرز ہیں، لیڈیز ڈاکٹر ہیں. و 4 ممرضات، اور 4 نرسیں ہیں. خالد لہو 3 ابناء. خالد لہو 3 ابناء و 4 بنات. کیا ہے یہ؟ جی خالد لہو جی خالد لہو 3 ابناء. خالد کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں. 3 ابن کی جمع ابنا. ابن کی جمع ابنا. خالد لہو 3 ابنا. خالد کے 3 بیٹے ہیں. وہ 4 بنات، اور بنتن کی جمع بنات. ابن کی جمع ابنا. ابن کی جمع ابنا. زوج کی جمع ازواج، ہے نا. شوہر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ زوج. اور بیوی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ زوجہ. زوجتن اور زوجن. شوہر کو کہتے ہیں زوجن اور بیوی کو کہتے ہیں زوجتن، ہے نا. زوج کی جمع زوجن کی جمع ازواج. زوجتن کی جمع زوجات. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 9 لی 5 اخوۃ و 6 اخوات. لی 5 اخوہ و 6 اخوات. میرے ہاں ہم 5 جی 5 اخوہ، 5 بھائی ہاں اور 6 بہنیں ہیں. 6 کا مطلب 6. 6 کا مطلب 6. جی لی 5 اخوہ، میرے 5 بھائی ہیں. و 6 اخوات، اور کتنی بہنیں ہیں؟ 6 بہنیں ہیں. فی ھذا الکتاب 10 دروس. فی ھذا الکتاب 10 دروس. کیا ہے یہ؟ اس کتاب میں 10 سبق ہیں. فی ھذا الکتاب
عشرۃ دروس، اس کتاب میں 10 سبق ہیں. لنا 4 اعمام و 5 عمات. اعمام کس کی جمع ہے؟ یہ اعمام. اعمام اس کا واحد کیا آتا ہے؟ اعمام کا واحد کیا آتا ہے؟ امن. امن کی جمع ہے یہ اعمام. امن چچا کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع ہے اعمام. اور عمات کس کی جمع ہے؟ امتن کی. امتن کا مطلب پھوپھی، چچی نہیں بلکہ پھوپھی. تو لنا 4 اعمام، ہمارے 4 چچا ہیں. و 5 عمات، اور 5 پھوپھیاں ہیں. اور 5 پھوپھیاں ہیں. امن کی جمع اعمام. امن کی جمع اعمام. اعمام. اور امتن کی جمع عماتن. عماتن. اور امن اس کی جمع کیا ہے؟ مدر کو کہتے ہیں امن کی جمع امہاتن. امن کی جمع کیا ہے؟ امہاتن. یاد رکھنا چاہیے امن کی جمع کیا ہے؟ امہاتن. ابن کی جمع کیا ہے؟ ابن باپ، فادر. ابن کی جمع کیا ہے؟ نہیں، ابن کی جمع آباؤن. کیا ہے ابن کی جمع؟ آباؤن. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. قرآن کی آیت ہے یہ، اس کے اندر سبھی ذکر ہو گئے. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم، ہے نا. تو لنا 4 اعمام. تو امن کی جمع امہات، اور ابن کی جمع آبا. ابن کی جمع آباؤن. جمع یاد رکھنا ہے ہمیں، ہے نا، ضروری ہے یہ. ابن کی جمع ابناؤن، اور ابن کی جمع آباؤن. ٹھیک ہے. اس کے بعد فی بلدی 5 جامعات. بلد کا مطلب ملک، گاؤں، شہر، کنٹری، سب معنی آتا ہے اس کے اندر. فی بلدی میرے گاؤں میں، میرے شہر میں. ٹھیک ہے. فی بلدی 5 جامعات. فی بلدی 5 جامعات. میرے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ 5 یونیورسٹیز ہیں میرے شہر کے اندر. فی بلدی میرے شہر کے اندر. ٹھیک ہے. فی ذالک الدرس 8 کلمات جدیدہ. فی ذالک الدرس 8 کلمات جدیدہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ اس سبق میں ہاں نئے الفاظ ہیں. اس سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں. کلمات کا مطلب الفاظ، ورڈز. کلمات کا جمع کلمتن کی جمع کلمات، ہے نا، ورڈز کو کہتے ہیں. تو فی ذالک الدرس اس سبق کے اندر 8 کلمات جدیدہ. کتنے ہیں نئے الفاظ؟ 8. عندی 3 مجلات. مجلتن میگزین کو کہتے ہیں. مجلتن کا مطلب ہوتا ہے میگزین، منتھلی میگزین. عندی 3 مجلات. میرے پاس 3 میگزین ہیں. عندی 3 مجلات. میرے پاس کتنے میگزین ہیں؟ ہاں. تو یہ گنتی جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے. آپ اوپر سے گنیے، 10 سے 1 تک گن کے دکھائیے. 10 سے 1 تک گنتے. 10 ہاں 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 ہاں. 5 ہاں ہاں ہاں. 2 1 ہے نا. گنتی جو ہے نا ہمیں ازبر ہونی چاہیے. گنتی ہمیں ازبر ہونی چاہیے. تو یہ ضروری ہے. ہم نے لاسٹ ویک جو ہے نا 2 جملے بتائے تھے صرف کہ بھی میں عربی سیکھ رہا ہوں. میں عربی سیکھ رہا ہوں کے لیے ہم نے جو گزشتہ ہفتے ایک جملہ بتایا تھا وہ بتائیے گا. میں عربی سیکھ رہا ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ بس اتعلم العربیہ. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں عربی سیکھ رہا ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اتعلم عربیہ. اتعلم العربیہ، ہے نا. میں تھوڑا جانتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ عارف قلیلاً. عارف قلیلاً. آئی نو ویری لٹل کو کیا کہیں گے ہم؟ عارف قلیلاً. عارف. چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. ہاں میں زیادہ جانتا ہوں. پھر کثیراً کا مطلب زیادہ جانتا ہوں. لا عارف کہنا ہوگا. پھر ما عارف کثیراً، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا میں تھوڑا جانتا ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ عارف قلیلاً. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ عارف قلیلاً. میں تھوڑا جانتا ہوں. لیکن کہنا ہوگا کہ میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. بات ایک ہی ہو رہی ہے. تو اب ہم ما عارف یا لا عارف کہیں گے. تو ہم کہیں گے لا عارف یا ما عارف. ما عارف کثیراً. کیا کہتے ہیں ہم؟ ما عارف کثیراً. میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. ما عارف کا مطلب میں نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں عربی سیکھ رہا ہوں تو کیا جملہ ہے ہمارا؟ اتعلم العربیہ.
کیا ہے؟ اتعلم العربیہ، میں عربی سیکھ رہا ہوں. میں تھوڑا جانتا ہوں تو کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ عارف قلیلاً. کیا کہہ رہے ہیں ہم میں تھوڑا جانتا ہوں، عارف قلیلاً. میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، بات ایک ہی ہے، دوسرا ایکسپریشن. میں زیادہ نہیں جانتا ہوں تو اس کا جملہ کیا ہے؟ ما عارف کثیراً. تو وہاں پر کثیراً کہہ رہے ہیں ہم، یا قلیلاً کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو مچ، یا کہہ رہے ہیں آئی نو لٹل. ایک ہی بات ہے، دو ڈیفرنٹ ایکسپریشن ہے. تو ما عارف کثیراً، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. میں 2 زبانیں جانتا ہوں تو کیسے کہیں گے؟ میں 2 زبانیں جانتا ہوں. کوئی ساتھی؟ لغتین. کیا کہتے ہیں ہم؟ لغتن ایک لینگویج. 2 کو کیا کہیں گے؟ لغتان یا لغتین. لغتان یا لغتین. تو میں 2 زبانیں جانتا ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ عارف لغتین. عارف لغتین. عربی اردو اور انگلش کیسے کہیں گے؟ میں 2 زبانیں جانتا ہوں، اردو اور انگلش. ہاں ہاں. ابھی ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ میں مجھے صرف جو ہے نا اردو اور انگلش 2 زبانیں مجھے معلوم ہے، مجھے صرف 2 زبانیں معلوم ہیں، اردو اور انگلش. تو ہم کہیں گے عارف لغتین. عارف لغتین، الاردویہ والانگلیزیہ. الاردویہ کہتے ہیں یہ لوگ اردو کو. کیا کہتے ہیں؟ اردیہ. عارف لغتین اردویہ الاردویہ والانگلیزیہ. الاردویہ والانگلیزیہ فقط. عارف لغتین فقط. I know only 2 languages. ہے نا، مجھے صرف 2 زبانیں آتی ہیں. عارف لغتین. ہاں. کم لغتن تعرف. آپ کو کتنی لینگویجز معلوم ہے؟ How many languages do you know? کم لغتن. دیکھیے وہی معاملہ، کم والا. کم لغتن. How many languages؟ تو کم لغتن تعرف. عارف لغتین فقط. عارف لغتین فقط. مجھے صرف 2 زبانیں آتی ہیں، الاردویہ والانگلیزیہ. ہے نا. تو کیا کہا ہم نے؟ مجھے میں تھوڑا جانتا ہوں تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ بتائیے آپ. میں تھوڑا جانتا ہوں تو آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ عارف قلیلاً. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ عارف قلیلاً. میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، اس کے لیے کیا جملہ تھا ہمارا؟ ما اعرف کثیراً. ما اعرف کثیراً. ان دونوں جملوں کو آپ ریپیٹ کیجئے گا. مجھے تھوڑا معلوم ہے، مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے. آپ بھی ریپیٹ کیجئے گا. مجھے تھوڑا معلوم ہے، مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے. ہاں. عارف قلیلاً. آپ بھی ریپیٹ کیجئے گا اس کو کہ مجھے تھوڑا معلوم ہے، زیادہ نہیں معلوم ہے. ہاں. عارف قلیلاً. عارف قلیلاً ما اعرف کثیراً. اعرف قلیلاً ما اعرف کثیراً. اور مجھے صرف 2 زبانیں معلوم ہیں، اردو اور انگلش. آپ اس جملے کو ریپیٹ کیجئے. انا کی ضرورت نہیں ہے، بس عارف فقط. ہاں. اب بس انا کو کوئی حرج نہیں، انا بول دے تو بھی کوئی حرج نہیں، صحیح ہے. لغتین فقط. الاردویہ والانگلیزیہ. الاردویہ والانگلیزیہ. اعرف لغتین فقط. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اعرف لغتین فقط. العربی الاردویہ والانگلیزیہ. آپ ریپیٹ کر دیجئے گا جملے کو. ہاں. ہاں یہ الانگلیزیہ والاردویہ ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ عارف لغتین فقط. الاردویہ والانگلیزیہ. والانگلیزیہ. میں عربی سیکھ رہا ہوں تو کیا کہا تھا ہم نے؟ عربی سیکھ رہا ہوں تو کیا بنایا ہم نے جملے؟ العربیہ. اتعلم العربیہ. انا اتعلم العربیہ. آپ ریپیٹ کیجئے گا. میں عربی سیکھ رہا ہوں. اتعلم العربیہ یا انا اتعلم العربیہ. انا اتعلم العربیہ. انا اتعلم العربیہ. ما اعرف کثیراً. ما اعرف کثیراً. اعرف قلیلاً. اعرف لغتین فقط. الاردویہ والانگلیزیہ. انا اتعلم العربیہ. انا اتعلم العربیہ. ما اعرف کثیراً. ما اعرف کثیراً. اعرف قلیلاً. اعرف قلیلاً. اعرف قلیلاً. اعرف لغتین فقط. اعرف لغتین فقط. الاردویہ والانگلیزیہ. الاردویہ والانگلیزیہ. تو یہ جملے جو ہے نا ہمیں زبان پہ آنا چاہیے. یہ آفس میں استعمال میں، کہیں سفر میں، ادھر ادھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں اور ایک جملہ اور 2 جملے اور ایڈ کیجئے اس میں. بحرین میں 20 سال سے ہوں، اس کے لیے کوئی ساتھی بتا دے اور اس کو کل ریپیٹ کریں گے ان جملوں کو. ہاں. میں بحرین میں 20 سال سے ہوں کا جملہ کیا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ریپیٹ کیجئے آپ. انا
منذ 20 سنة انا منذ 20 سنة في البحرين انا. آپ جو ہے نا 20 کو بعد میں چینج کر دیں, ایک جملہ یاد رکھنا چاہیے. آپ اگر 2 سال سے ہیں تو وہ سنتین کہہ دیں, منذ سنتین. 3 سال سے 3 سنوات, وہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ہے نا. تو ہم بحرین میں 20 سال سے ہیں, تو ایک جملہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہم بحرین میں 20 سال سے ہیں. اب آپ 10 سال سے تو 10 سنوات کہے, 2 سال سے تو سنتین کہے, 3 سال تو 3 سنوات کہیں, 4 سال تو 4 سنہ, اس کو ایڈ چینج کر سکتے ہیں آپ. تو میں بحرین میں 20 سال سے ہوں, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم, آپ ریپیٹ کیجئے ایک مرتبہ. انا منذ 20 سنة في البحرين انا منذ 20 سنة في البحرين انا. منذ کا مطلب من, جی, تو من تو آپ کو معلوم ہے, منذ بھی یاد رکھیے, یہ بھی استعمال ہوتا ہے نا. من آپ کو معلوم ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم, میں 20 سال سے ہوں, منذ 20 سنة في البحرين انا 20 سنة في البحرين انا منذ 20 سنة انا. میں 4 سال سے ہوں تو کہیں گے انا منذ 4 سنوات في البحرين انا منذ 4 سنوات في البحرين. 8 سال سے 10 سال سے تو کہنا منذ 10 سنوات في البحرين. تو فگر چینج کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جملہ یاد ہو جانا چاہیے ہمیں, ہے نا. آپ جو ہے پھر اپنا حساب لگا کے وہاں پر اپنا جملہ یاد رکھیے گا پھر کہ میں اتنے سال سے ہوں بحرین میں. میں 2 سال سے تو انا منذ سنتین کیا کہیں گے ہم, میں 2 سال سے تو کیا کہیں گے, انا منذ سنتین کہیں گے بس. سنتون کا مطلب 1 سال اور سنتین کا مطلب 2 سال. تو آپ کیا کہیں گے, آپ اگر 2 سال سے تو انا منذ سنتین, انا منذ سنتین فی البحرین. ٹھیک, صرف 2 سال, سنتین 2 سال. منذ ذال کے ساتھ میں ہے, شیٹ ہے, جو شیٹ ہے اس کے اندر ہے وہ لفظ. جی, انا منذ سنتین 2 سال سے ہوں. انا منذ 5 سنوات, انا منذ 5 سنوات فی البحرین, منذ 5 سنوات فی البحرین. بحرین خوبصورت ملک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم, البحرین بلد جمیل, البحرین بلد جمیل, البحرین بلد جمیل, البحرین بلد جمیل. جملوں کو یاد رکھیے اچھی طرح, ایز اٹ از یاد رکھیے, تاکہ آپ جو ہے نا صحیح جملے آپ کی میموری میں رہیں انشاءاللہ, ہے نا. آپ تو بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ, ہے نا. جب یاد نہ آئے بر وقت کیا جملہ یاد ہے تو آپ تو بول سکتے ہیں ماشاءاللہ, اتنی صلاحیت آ گئی ہے آپ کے پاس. لیکن جملوں کو, صحیح جملوں کو بھی یاد رکھیے. البحرین بلد جمیل, جب یہ سب جملے کہیں گے آپ کے سامنے, سمجھ لے گا کہ یار اس کو بہت عربی معلوم ہے, یار فوائد کہیں گے بہت معلوم ہے اس کو, واللہ ہے یار, یہ کہتے ہیں یتحج عربی زین, کہتے ہیں یہ عربی بہت اچھی بات کرتا ہے, وہ یتحج عربی واحد زین, بہت اچھی عربی جانتا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ ضروری ہے, یہ کمیونیکیشن کے سینٹر سے اور ایڈ کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. ہاں, تو یہ فصیح ہے, یہ فصیح ہے, یہ یونیورسل ہے. آپ سعودیہ میں جائیے, مصر میں جائیے, کہیں پر بھی جائیے, یونیورسل لینگویج ہے یہ جو بتا رہے ہیں ہم, اسپوکن نہیں, بحرین کے لیے. صحیح ہے, تو وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو پڑھا لکھا انسان ہے. ہاں, وہ سمجھیں کہ آپ عربی جو ہے نا, عربی لینگویج پڑھے ہوئے ہیں آپ, جی, اس کو معلوم. ورنہ جو عربی لینگویج نہیں پڑھا, یہ جملہ لائف میں بول نہیں سکتا کبھی بھی. جو سنتے ہیں وہ صرف وہی بول سکتے ہیں, جیسے کولڈ. ہاں, جی, اور ٹوٹل بروکن ہے, اس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے, ہے نا. تو کولڈ اسٹور والا تو جیسا سنتا ہے ویسا بولتا ہے, یہ جملہ کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے وہ, انا منذ 20 سنہ کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے وہ لائف میں. تو جب آپ یہ جملہ بولیں گے تو آگے والا سمجھے گا کہ آپ لینگویج پڑھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ.